وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اسلامی سال کا یہ مبارک مہینہ جو شعبان المعظم کے نام سے موسوم ہے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے ساتھ اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے اور آنے والا رحمتوں اور برکتوں کا مجموعہ جو رمضان المبارک کے نام سے موسوم ہے
اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور مغفرتیں ہم سب کے لیے اپنے ساتھ جمع کر کے عنقریب ہم سب کی زندگیوں میں پہنچنے والا ہے۔ اسی نسبت سے ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ اس کی کچھ شان اور کچھ مقام، اور دوسرے نمبر پہ اس میں فرض ہونے والی بڑی عبادت یعنی روزہ، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فریقین کو اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان وہ خاص اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، جیسے سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے میں نے دنیا کائنات کا نظام بنایا، زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے، کہ ایک سال میں 12 مہینے رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ سارے مہینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں، لیکن ماہ رمضان کو یہ خاص عظمت اور فضیلت حاصل ہے کہ جس مہینے کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا نام لے کے ذکر فرمایا، جو ان کی ایک خاص عظمت اور فضیلت کی بڑی علامت اور دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس مہینے میں جو عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اس مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کے مخاطبین کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ روزہ کے مخاطب ہیں، کہ جن پر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، جنہیں صاحب ایمان ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل ہو گیا، فرمایا ان پہ کتب علیکم الصیام، میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا۔ روزے کی فرضیت یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور صرف آپ پر نہیں۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے میں اللہ تعالیٰ نے تمام پہ روزے کو فرض فرمایا تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام کی امتوں پر روزے کو فرض فرمایا اور مقصد ذکر کیا لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون کے لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پہ تعریض بھی فرمائی ہے۔ وہ کیسے کہ ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہی فرض کیے تھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو سامنے رکھا اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے دین کے اندر رد و بدل کر دی، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق جس مہینے کے چاہے انہوں نے روزے اپنے اوپر لازم کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا روزے کی فرضیت کا مقصد تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ کہ جیسے یہود و نصارہ نے اپنی مرضی سے دین کے اندر تبدیلیاں کی، اپنی مرضی سے دین کے اندر رد و بدل کی، اپنی خواہشات کو سامنے رکھا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے کیا، فرمایا تو تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ جو رب کا حکم آ گیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس ویسے ہی کرنا ہے، پیغمبر کی سنت آ گئی بس ویسے ہی عمل کرنا ہے، نہ اس سے آگے بڑھنا ہے نہ اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ تو فرمایا تتقون، آپ نے یہود و نصارہ کی طرح دین کے اندر رد و بدل نہیں کرنی، خواہشات کو نہیں چلانا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے جیسے میں نے حکم دیا سو ویسے ہی کر گزرنا ہے۔ تو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی عظمت اور مقصد کو بیان کیا، فرمایا روزے کیوں فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عام فام لفظ سنتے رہتے ہیں جی پرہیزگاری، اس پہ تھوڑا سا الفاظ پہ غور کریں تو معنی سمجھ آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس، وہ ایک طرف دوا دیتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز مطلب رک جانا، آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا۔ تو تقویٰ پرہیزگاری اسی چیز کا نام ہے کہ جس چیز سے رکنے کا حکم ہے سو اس سے رک جانا۔ اور روزہ جو عبادت ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے تقویٰ ذکر فرمایا۔ کیوں ذکر فرمایا تقویٰ؟ یہ مختلف آیات ہیں جو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا لعلکم تتقون، اور آگے تیسری آیت میں فرمایا لعلکم تشکرون، اور چوتھی آیت میں فرمایا لعلہم یرشدون۔ یہ جو تین چار الفاظ الگ الگ ذکر کیے ہیں، ان تینوں چاروں الفاظ کا معنی بھی الگ اور مقصد بھی الگ مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ تو پہلی چیز فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ نام ہے تین چیزوں سے رکنے کا، تین چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے روزہ۔ صوم اور صیام کا جو معنی لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، اور اصطلاح شریعت کے اندر جو معنی ہے روزے کا وہ یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تین چیزوں سے رکنا، کھانے سے، پینے سے اور ہر جائز خواہشات سے، ہر جائز خواہش سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، فرمایا اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اور ناجائز خواہشات تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، ناجائز جو خواہشات ہیں وہ روزے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ اس کے نزدیک جانے سے منع فرمایا۔ تو لعلکم تتقون فرمایا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور ہر جائز خواہش سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اور جائز خواہش میں کیا ہے؟ فرمایا اپنی حق نکاح کی بیوی کے پاس بھی اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے روزے کی حالت میں۔ تو فرمایا جیسے روزے کی حالت میں آپ ہر جائز چیز سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھا ہوا ہے، فرمایا تتقون، اس حد تک روزے سے اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کر لو
کہ روزے کے علاوہ 11 مہینوں کے اندر جس چیز سے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور جس کو حرام قرار دیا، فرمایا آپ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، لعلکم تتقون۔ گویا کہ روزہ جو لازم کیا 1 مہینہ، یہ انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ٹریننگ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک تربیت رکھی ہے کہ روزے کی حالت میں تربیت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال کے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، ہر اچھی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ فرمایا جب روکا یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، فرمایا جائز چیز سے رکا ہوا ہے، فرمایا کھانا سامنے پڑا ہے روزے کی حالت میں نہیں کھا رہا، پینا پانی ٹھنڈا پانی پڑا ہے، ہر قسم کا مشروب پڑا ہوا ہے، فرمایا کمرے سارے دروازے بند ہیں، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن انسان روزے دار اسے کھا نہیں رہا، فرمایا خلوت صحیحہ اپنی بیوی کے ساتھ حاصل ہو گئی، ماہ رمضان ہے، روزے کی حالت ہے، اپنی بیوی کے قریب نہیں جا رہا خواہش کے لیے۔ کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ کامل یقین ہے میں ساری کائنات سے چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا یہ روزے کے ساتھ تیری یہ حالت بن گئی، فرمایا یہ تیری ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، باقی 11 مہینے بھی اسی طرح اپنا وقت گزارنا ہے، اسی طرح تو نے رہنا ہے جیسے روزے کی حالت میں جائز سے بچے، فرمایا روزے کے بغیر 11 مہینے ہر ناجائز چیز سے اپنے آپ کو ایسے بچا کے رکھنا ہے۔ لعلکم تتقون۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی پھر آج طبیعت بہت ناساز ہے اور گلا بہت زیادہ خراب ہے، صرف انہی باتوں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے بس، کیونکہ یہ چیز سمجھانے سے تعلق رکھتی ہے، سو اس پہ غور کر لیں۔ لعلکم تتقون، فرمایا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اور تقوی یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر نیکی کرنا آسان اور گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ اس کیفیت کا نام ہے، کوئی بھی گناہ ہے۔ دیکھیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یہ استاد جی چھوٹا گناہ کون سا ہے اور بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور میرے دوست گناہ یہ اپنے رب کی نافرمانی کا نام ہے، چاہے چھوٹی نافرمانی کر تب بھی نافرمانی، بڑی نافرمانی کر تب بھی نافرمانی۔ فرمایا اپنے آپ کو رب کے ہاں نافرمانوں میں نہیں لکھوانا، فرما برداروں میں لکھوانا ہے، بس یہ کیفیت پیدا ہو جائے لعلکم تتقون، روزے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ آگے تعارف کروایا، فرمایا ایام معدودات، یہ جو روزے ہیں نا یہ کو سارا سال نہیں ہے، چند دن گنتی کے ہیں، ایام معدودات، چند دن ہیں جو گنتی کے ہیں۔ روزے شروع ہوتے ہیں ہر آدمی کی زبان، آج کون سا روزہ ہے جی؟ پہلا، پھر جی 5واں، پھر بھی 7واں، 8واں، 10واں، جی گنتی کے دن میں۔ اور جو چیز وہ سلیقی میں کہا جاتا ہے چکی دا پیٹھا رائے میں دے تے گندا دا پیٹھا نہیں رہتا، کہتے ہیں نا جو باہر دانتوں کے نیچے آ جائے نا جو چیز وہ باقی نہیں رہتی، فرمایا اور پھر یہ زبان کے نیچے آ گیا تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، آج 5واں کل 10واں، جی 5 دن گزرے جی 15واں، اور جب 15 دن گزر گئے تو پھر تو گہرائی آ جاتی ہے اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا، 20واں 27واں 29واں ختم۔ جی ایام معدودات، فرمایا چند دن ہے گنتی کے، چند دن گنتی کے جو تمہاری زندگی میں آ رہے ہیں، فرمایا ان کی قدر کرو۔ اب آگے مسائل بیان فرمائے روزے کے بارے میں، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزہ ہر ایک پہ فرض کیا، پیچھے کہا نا کتب علیکم الصیام، روزہ تمام اہل ایمان پہ فرض ہے، سب پہ فرض کیا۔ اب اس میں سے جن جن کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ یہ لوگ روزہ نہ رکھیں اس حالت میں، ان کا تذکرہ کیا۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہے، تو پھر مریض حالت بیماری میں اور مسافر حالت سفر میں روزہ نہ رکھے، فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے رہ گئے، بیمار کے روزے رہ گئے، بعد میں اللہ نے شفا دے دی، مسافر آدمی گھر واپس آ گیا سفر سے، فرمایا عید کے بعد جتنے روزے رہ گئے، فرمایا دنوں کی گنتی پوری کرنی ہے، 5 روزے رہے
5 دن پورے کرنے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لگاتار آپ نے 5 روزے رکھنے ہیں۔ قضا کر رہے ہیں روزہ آپ کا رہ گیا، فرمایا قضا کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ لگاتار رکھنے ہیں۔ اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں فرمایا آپ نے 5 دن پورے کرنے ہیں۔ ہفتے میں 1 رکھیں، پھر اگلے ہفتے 1 رکھیں، پھر ہفتے 1 رکھیں، دن 5 پورے کرنے ہیں جتنے روزے رہ گئے ہیں آپ کے۔ اب سوال یہ ہے کہ مریض کون سا ہوگا کہ جس کو روزے کی معافی ہے کہ حالات مرض میں وہ روزہ نہ رکھے، یا مسافر کون سا ہوگا؟ مریض آدمی حالات مرض میں روزہ نہ رکھے، کون سا مریض جسے شریعت مریض کہتی ہے اس کے لیے یہ رخصت ہوگی؟ عام فام بات ہے، کوئی آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جسے کسی مستند ڈاکٹر نے، الفاظ قابل غور ہے کہ جس مریض کو کسی مستند ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی یا لکھ کے دے دی کہ آپ اس بیماری میں روزہ نہ رکھیں، اگر آپ نے اس بیماری میں روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا کوئی حصہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، یا آپ کی یہ بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ جس سے آپ کا جانی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اس بیماری میں روزہ نہ رکھیں، تو اب یہ آدمی جس بیماری میں بھی ہے، اب یہ آدمی شریعت کی زبان میں اسے مریض کہا جائے گا، اور یہ حالات مرض میں روزہ نہ رکھے۔ جب ٹھیک ہو جائے تو پھر جتنے روزے رہ گئے فرمایا ان کی کیا کر لے؟ قضا کر لے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جس کی ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، مثلا شوگر جیسی بیماری ہے اور اس کی آخری سٹیج ہے جس میں وہ انسولین لگاتے ہیں، اب اس میں وہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے مریض کہ اگر 1 سیکنڈ یا 1 منٹ بھی دیر ہو جائے وہ انسولین لگنے میں، یا بھوک لگ گئی ہے اور اس نے کچھ نہیں کھایا، تو اس کی جان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ بی پی یا بالکل لو ہو جاتا ہے، یا شوگر بالکل لو ہو گئی اور انسان ختم۔ اب یہاں مفتیان کرام نے فتویٰ دیے کہ جو اس سٹیج پہ پہنچ گیا تو اب اس کے لیے رخصت ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے تو اس سے کون ہے پوچھنے والا، وگرنہ ما تحت الاسباب یہ ہے کہ اس کی یہ بیماری گلے پڑ گئی، یا جان جائے گی یا بیماری جائے گی، یا مسلسل اس کے ساتھ رہنی ہے، تو اب یہ آدمی مریض ہے اور حالات مرض میں یہ اب روزہ نہ رکھے۔ اب روزہ جو نہیں رکھے گا تو پھر کیا کرنا ہے اس نے؟ تو وہ آگے فرمایا وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا، روزے کا فدیہ ادا کرے گا، اور فدیے کے لیے بھی یہ سن لیں، ماہ رمضان سے پہلے فدیہ نہیں ادا کر سکتے، رمضان جیسے شروع ہوگا اب اکٹھا ادا کر سکتے ہیں۔ تو روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ روزے کا فدیہ جتنا ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوتا ہے، ایک آدمی کا جتنا صدقہ فطر ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ۔ اب صدقہ فطر کتنا ہے؟ عام فام لوگوں میں جو بات مشہور ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، ادنا اعلیٰ، سارے کے سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے اور گندم سے ادا کرنے۔ ٹھیک ہے، ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن جو شریعت کے اندر مختلف چیزوں میں رکھا گیا ہے صدقہ فطر، تو اس کے اندر بھی تو کوئی حکمت ہے نا، کوئی حکمت تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، محدثین کرام نے، صحابہ کرام نے، فقہاء کرام نے مختلف چیزیں رکھی ہیں۔ مثلا گندم سے ادا کریں، جو سے ادا کریں، کھجور سے ادا کریں، کشمش سے ادا کریں، یا چلغوزہ سے ادا کریں۔ اب یہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان کے اندر یہ جو مختلف چیزیں فقہاء کرام نے لکھی ہیں ان میں حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ جو آدمی بالکل غریب ہے، بالکل غریب انسان ہے، فرمایا وہ گندم سے ادا کرے، گندم سے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت رزق دیا ہے، رزق سے نوازا ہے، وہ جو سے ادا کرے، جو جنس ہے جو سے ادا کرے۔ اگر کسی کو اللہ نے اور زیادہ مال و دولت دی ہے تو وہ کھجور سے ادا کرے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے فرمایا وہ کشمش سے ادا کرے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا ہے وہ پہلی چیزوں پہ نہ رکے، وہ چلغوزے سے ادا کرے۔
جی مقصد جو صدقہ فطر کا وہ میں آگے عرض کرتا ہوں، پہلے یہ سن لیں کہ ہے کتنا۔ تو صدقہ فطر ایک آدمی کا گندم کے حساب سے وہ 2.25 کلو ہے۔ 2.25 کلو گندم جس وقت وہ ادا کر رہا ہے تو اس وقت کا جو ریٹ ہے گندم کا وہ اس کے حساب سے پیسے دے اس کی مرضی، اور چاہے تو وہ گندم دے اس کی مرضی۔ گندم کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا وزن 4 کلو ہوگا، سب کا 4 کلو وزن ہوگا گندم کے علاوہ، چاہے جو سے دے تب بھی 4 کلو، چاہے کھجور سے دے 4 کلو، چاہے وہ کشمش سے دے اور چاہے چلغوزے سے دے۔ اب مقصد یہ ہے صدقہ فطر فرمائے یہ آپ نے ادا کرنا ہے عید الفطر سے پہلے پہلے، عید الفطر سے پہلے پہلے صدقہ فطر آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب صدقہ فطر کو ادا کیا جا رہا ہے اور لازم اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، پہلے یہ سمجھیں۔ لازم اس لیے کیا کہ عید الفطر 30 یا 29 روزے رکھیں، روزے رکھنے کے بعد آگے عید کا دن آیا، خوشی کا دن آیا مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماہ رمضان گزرے، اس میں ہم نے عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے ہاں قبول فرمائے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ خوشی کا دن آیا، اتنی بڑی عبادات ہم نے کر لی، اس پر شکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو مفسرین کرام نے دوسری بات یہ لکھی ہے، فرمائے روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اور عید کا دن آیا اس کا مقصد فرمائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا روزے پہ تقویٰ اور عید پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کہ خوشی پہ کیا کیا جاتا ہے، شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو عید الفطر سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے، اس لیے لازم کیا کہ عید کا دن خوشی کا دن آ رہا ہے اور معاشرے میں تمام کے تمام لوگ مالی اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں، فرمایا مسلمانوں پہ لازم فرمایا عید سے پہلے پہلے اپنے غریب ہمسائے، غریب رشتہ دار، غریب مسلمان آس پاس میں جتنے بھی ہیں، عید سے پہلے ان کے ہاں صدقہ فطر آپ پہنچا دیں، تاکہ غریب لوگ ان پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، عید کے دن کے لیے کوئی اچھے کپڑے خرید لیں، کوئی کھانا اچھا خرید لیں، تاکہ غریب لوگ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، عید کی خوشیوں میں کیا ہو جائیں جی، شریک ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ اس لیے کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت تسبیح لو، اللہ 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 اکبر سبحان اللہ، نوافل پہ شروع ہو جاؤ اور تہجد پہ نہیں۔ اسلام ایک جامع نظام زندگی ہے، مکمل طور پہ اسلام صرف اپنے لیے جینے کا نہیں کہتا، اسلام صرف یہ حکم نہیں دیتا کہ ہر وقت آپ جناب اپنے لیے عبادات میں لگے رہو، اپنے لیے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور عبادات کرتے رہو، نہیں، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس، اخرجت للناس، یہ 2 جمعے پہلے میں اس میں مجموعہ پڑھا چکا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ، فرمایا کہ تم اپنے لیے نہیں اچھے بنائے گئے، میں نے تمہیں دوسروں کے لیے بھیجا ہے، اخرجت للناس، صرف اپنا خیال نہیں کرنا، آپ نے دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر کو کیا کیا گیا جی، لازم کیا گیا، عید سے پہلے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ جتنے بھی غریب لوگ معاشرے میں آپ کے ساتھ ہیں، فرمایا تاکہ وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ پھر دوسری بات کہ صدقہ فطر ادا تو کرنے ہیں غربا کو، کہ ڈھونڈنے کون غریب لوگ ہیں، حقدار ہیں، روزہ دار بھی ہو، حقدار بھی ہو، اور ساتھ میں پھر صحیح العقیدہ بھی ہو، ساتھ میں نمازی بھی ہو، تو ایسا آدمی ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تو اس کے لیے حکم دیا کہ سب سے پہلے جو آپ کے صدقات کے حقدار ہیں نا، وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے غریب لوگ ہیں۔ اور میرے پیارے نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی، عام آدمی کسی کو صدقہ دیتا ہے، اس کو 1 اجر ملتا ہے وہ صدقہ کرنے کا، اگر اپنے غریب رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے
تو فرمایا اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے، قریبی رشتہ داروں میں دینے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، وہ یہ سامنے ہے کہ انسان کو اپنے رشتہ داروں کے حقیقت حال کا پتہ ہوتا ہے۔ چاہے جائے کہ وہ سفید کپڑوں میں اپنی عزت کو چھپائے ہوئے ہیں، لیکن اس کی حقیقت حال کو انسان مکمل طور پہ جانتا ہے کہ یار اس نے سفید کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اس کے گھر میں کتنے دنوں سے فاقے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسے لوگوں پہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا، فرمایا ایسے لوگ جو تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا ان کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کے، ان کے ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کے جس سے انہوں نے اپنی عزت نفس کو چھپایا ہوا ہے، فرمایا جاہل لوگ جانتے ہیں یہ بڑے مالدار ہیں، یہ بڑے امیر ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پہ اپنا مال خرچ کیا کرو، فرمایا ایسے لوگوں پہ مال خرچ کیا کرو۔ اللہ اکبر، جو ہمارے حالات چل رہے ہیں مہنگائی کے جی، تو خاص کر اپنے قریبی رشتہ داروں میں سفید پوش طبقے کا خیال کیا کرو۔ آپ کو پتہ ہے اس کی عزت نفس اتنی اعلیٰ ہے، وہ آپ سے صدقہ نہیں لے گا، نہیں لے گا وہ آپ سے صدقہ۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ آپ نیت کریں صدقے کی اور کوئی بھی چیز خریدیں، آپ کو پتہ ہے اس کے گھر میں مثلاً آٹا نہیں ہے جی، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ وہ چیز خریدیں، آپ صدقے کی نیت کریں اور اسے کہیں یار یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، تحفہ ہے جی۔ اس کی عزت بھی برقرار رہ گئی اور آپ کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا، صدقہ فطر کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا۔ جتنا ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے، ہر کسی کو اپنی مالی حیثیت کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتنے مالی حیثیت میں ہے، وہ کس چیز کا صدقہ دے، صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ چاہے تو گندم سے، ابھی گندم میرا خیال ہے 14-15 ہزار روپے بوری ہے غالباً، ابھی نہیں تو نہیں آئی نا جو اس وقت چل رہی ہے، تو تقریباً 350 روپے گندم کے حساب سے بنے گا۔ کھجور کا دیکھ لیں 700-800 روپے کلو چل رہی ہے غالباً جی، جو 800 روپے ہو تو کھجور کے حساب سے لگا لیں جی 4 کلو کا 3200 روپے بنے گا۔ اسی طرح کشمش کا لگا لیں، ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے۔ مثلاً ایک آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنی امانت دیانت سے، اس کی حیثیت ہے چلغوزے سے ادا کرنے کی، وہ اسے ادا کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی کا صدقہ فطر بنے گا، 4 کلو لگائیں 25,000 روپے سے کلو ہے چلغوزہ، اور پھر اس کو لگائیں 8,000 سے کلو ہے، 8,000 سے تو 4 کلو کا 32,000 روپے بنے گا۔ جب 32,000 روپے ایک آدمی کا، اس کے گھر کے ہیں جی 10 لوگ جن کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، 3,20,000 روپے بنے گا ایک گھر جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے اپنے آس پاس، اپنے قریبی رشتہ داروں میں مثلا 10 گھر اسے نظر آتے ہیں کہ جی بہت غریب ہیں، ظاہری طور پر تو انہوں نے اپنا سب کچھ بچایا ہوا ہے لیکن حقیقت میں غریب ہیں۔ اب وہ اس 3,20,000 کو 20,000 سے ڈیوائیڈ کرتا ہے، 20,000 تقسیم کرتا ہے۔ اب وہ کتنے گھروں میں 20,000 دے گا؟ مثلا کہ 20 گھروں میں دیتا ہے، 15 گھروں میں دیتا ہے، وہ 20,000 روپے غریب کے گھر میں پہنچ جائیں جس کے 5 یا 6 بچے ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ 20,000 روپے سے عید کے دن کے لیے بچوں کے اپنی طاقت کے مطابق کپڑے بھی خرید لے گا، کھانا بھی اچھا خرید لے گا، اور آپ کے لیے پھر وہ جو دعائیں کرے گا نا دل سے، تو مالک تمہاری آخرت کو سنوار دے گا جی۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، مقصد وہی اکثر سامنے رکھنا ہے۔ فرمایا اب ایک آدمی ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اس نے روزے کا کیا ادا کرنا ہے؟ فدیہ۔ اب فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہے جتنا ایک آدمی کا صدقہ ہے فطر ہوتا ہے گندم سے، وہ میں نے ساری بات تفصیل سے عرض کر دی۔ فرمایا اسی طرح جتنے روزے اس نے نہیں رکھے اور آئندہ قضا بھی نہیں کر سکتا،
30 روزے ہیں تو 30 روزوں کے حساب سے ادا کرے گا. اگر کھجور سے ادا کرے، گندم سے، جس سے بھی ادا کرے، 20 روزے ہیں، 25 ہیں، جتنے بھی ہیں، سو وہ صدقہ اس کا کیا ادا کرے گا جی؟ صدقہ فطر کے حساب سے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا. دوسرا آدمی ہے مسافر. اب مسافر حالت سفر کے اندر روزہ نہ رکھے، حالت سفر میں روزہ نہ رکھے. جس وقت حالت سفر سے گھر واپس آ جائے، جتنے روزے رہ گئے باقی دنوں میں روزوں کی کیا کر لے؟ قضا کر لے. اب حالت سفر کیا ہے یہ سمجھ لیں. حالت سفر ہے جی، کم سے کم سفر کی مقدار ہے 48 میل. 48 میل یا 78 کلومیٹر. کہ ایک آدمی مثلا یہاں سے کسی ایسے سفر پہ جا رہا ہے جس کی مقدار 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، کم نہ ہو زیادہ ہو، 78 کلومیٹر سے زیادہ ہو. تو اب یہ سفر پہ جا رہا ہے تو اس سفر کے دوران اگر اس کو مشکلات ہیں، سفر میں صعوبت ہے، مشکل ہے، کھانے پینے کی فلاں، پیدل سفر ہے، یا کوئی بھی مشکلات ہیں، تو سو وہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھے. ایک دن اس کا چھوٹا ہے، 2 دن چھوٹے ہیں، 5 دن چھوٹے ہیں، جتنے بھی سفر میں رہے ہیں باقی دنوں میں وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. جی تو حالت سفر میں روزہ نہ رکھیں. لیکن ساتھ میں جو آگے بات آ رہی ہے نا، اس سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے. علماء نے اس میں یہ بات لکھی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی توجیہ جو لکھی ہے بڑی پیاری لکھی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. قرآن مجید میں آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اب یہاں مفسرین نے بڑی توجیحات بھی کی ہیں، سارا کچھ کی ہے کہ یہ ایک مفسرین کی جماعت انہوں نے یہ لکھی ہے یہاں بات کہ شروع میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو چونکہ مسلسل 30 روزے رکھنے پہلے عادت نہیں تھی تو مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. فرمایا جس کی طاقت ہے وہ روزہ رکھ لے، جس کی طاقت نہیں ہے وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے. فرمایا یہ لکھا ہے. لیکن دوسری جماعت مفسرین کرام کو نے لکھا ہے نہیں، یہاں علی الذین یطیقونہ درمیان میں لفظ لا جو ہے نا وہ محذوف ہے کہ وعلی الذین لا یطیقونہ. فرمایا کہ جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے فرمایا وہ فدیہ ادا کر دے. جی پھر کسی نے کہا جی حمزہ سلب ماخذ کے لیے، یہ مفسرین کرام نے بحث کی ہے، علماء کرام موجود ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خاموش ہو جائیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے 2 باتیں لکھی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے، انہیں فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ماہ رمضان سے پہلے جو 3 روزے لازم تھے نا ایام 20 کے، 13، 14 اور 15، فرمایا ہر ایک پہ لازم تھے رکھنے ماہ رمضان سے پہلے. تو فرمایا اس کا یہ حکم بیان کیا کہ جو ایام 20 کے روزے نہیں رکھ سکتا نہ رکھے، ان کا کیا کر دے؟ فدیہ ادا کر دے. ایک توجیہ. دوسری توجیہ انہوں نے لکھی ہے اور بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہیں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. یہ جو یطیقونہ کا لفظ ہے نا یہ بتا رہا ہے، اس بات کی وضاحت کر رہا ہے. کون سی بات کی؟ وہ آگے عرض کرتے ہیں. فرمایا یطیقونہ، یہ عطا کا یطیقو جو بات چلتا ہے نا صرف میں، کہتے ہیں عطا کا یطیقو ایسے کام کرنے کو کہا جاتا ہے جس میں انسان پر مشقت آتی ہے، جو کام تو کرے لیکن انسان بڑی مشقت سے کرے. تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان پر اگر مشقت نہ آئے تو وہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. جی اب اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ روزہ رکھ کے تو مسلسل سانپو ہو. جی روزہ رکھے، صبح سے روزہ رکھا اور سو جائیں، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی اللہ کا ذکر، نہ کوئی عبادت، کچھ بھی نہیں. جی عصر کے بعد پھر اٹھ جائیں. یا پھر روزہ رکھیں اور عام حالات میں کیا ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، روزہ رکھا اور جناب فلمیں دیکھ کے وقت گزار دیا. جی کیا جی اچھا وقت گزرتا ہے، جی وقت نہیں گزرتا استاد جی کیا کریں. جی یا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد جناب سارے دن لوڈو کھیلتا رہا، جی سارے دن تاش کھیلتا رہا. اب تو موبائلوں پہ یہ ساری گیمیں آ گئی ہیں. میں پچھلے دن ایک جگہ پہ گیا، بیٹھا تھا بزرگ بالکل سفید داڑھی اس کی، شیو کرواتا تھا ویسے سفید داڑھی تھی. اب اس موبائل پہ تاش کھیل رہا ہے.
محفل میں بیٹھے ہوئے موبائل پہ تاش کھیل رہا ہے، لگا ہوا ہے، کڑک 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 یہ آواز آ رہی ہے، یقین جانے اتنا غصہ آیا نا، میں کہ میرا بچہ اگر ہوندا نا میرے جتنا یا میرے تو چھوٹا، میں تیرے کان میں مار میں نہیں ہے جو تو میرے والے جیسا، میں تجھے کیا کہوں؟ اور 10-15 لوگ بیٹھے ہیں، میں کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ کوئی بھی آدمی غلط کام کر رہا ہے نا، کام کے دوران اگر نصیحت کرو گے تو تمہارے گلے پڑے گی، جتنی مرضی اچھی نصیحت کر لو۔ تو حالات یہ، تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ روزہ مشقت والا کام ہے، اس لیے مشقت والا ہے تو لعلکم تتقون، مشقت اٹھائیں گے تو تتقون، متقی تبھی تو حاصل تقویٰ ہوگا۔ تو حالات سفر کی میں بات اس بات پہ تھوڑے فٹ کرنے لگا ہوں کہ حالات سفر میں بھی مشقت ہوتی ہے، حالات سفر میں مشقت، لیکن یہ جو قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا نا، اس دور کی مشقت سفر کی اور ہمارے دور کی مشقت کوئی ایک جیسی نہیں حاجی صاحب۔ اس دور میں تھا پیدل سفر یا اونٹوں پہ سفر یا گھوڑوں پہ سفر یا خچروں پہ سفر تھا، اور کوئی روڈ نہیں تھے، کوئی پانی کا انتظام نہیں، کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، تو آسانی کے لیے فرما دیا جی۔ ہمارے دور میں یہاں سے جانا ہو کراچی جی، اگر مالدار ہے تو وہ جائے گا ہوائی جہاز پہ، 2 گھنٹے میں تھک یا 1 گھنٹے میں پہنچ گیا۔ جن کپڑوں سے وہ بیٹھا تھا اس پہ دھول کا ذرہ بھی نہیں لگا جی، نہا کے گیا تھا تو ابھی بال مکمل طور پہ خشک بھی نہیں ہوئے اور پہنچ گیا جی کراچی۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری طرف اچھے سے اچھے ٹائم چلے ہوئے ہیں، 10 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں، جس طرح نہاد ہو کے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، اسی طرح گاڑی میں آپ بیٹھے کراچی اترے، اسی طرح بالکل نہ کوئی تھکاوٹ نہ کوئی اور چیز، راستے میں کچھ بھی چاہیے، سحری کا ٹائم ہو گیا آپ کو کھانا ملے گا جی، افطاری کا ٹائم ہو افطاری کے ہر چیز آپ کو ملے گی، سب کچھ میسر ہے۔ تو وہ جو مشقت والی بات ہے نا، تو وہ اگر اس دور میں ہم روزہ رکھ لینا، وہ اگلی بات آ رہی ہے، یہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ اس کے تحت ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا اگر مشقت اٹھا جاؤ اور روزہ رکھ لو تو خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں بہتر ہوگا، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ان کنتم تعلمون، فرمائے کاش کہ تم یہ بات جان جاتے، کاش کہ تم یہ جان جاتے نا، تمہارے لیے کتنا بہتر ہے، مشقت اٹھا جاؤ اور رکھ جاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں میرا اللہ، ہمیں تو جان بڑی پیاری ہے، تو فرمائے چلو رخصت تو میں نے دے دی ہے، رخصت تو میں نے دے دی ہے، لیکن وہ بات اصل جو سمجھانی تھی وہ یہ تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور دوسری بات جو لکھی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کے بارے میں، فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اسی طرح آج تک اپنے حکم پر لازم ہے، اسی طرح موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جو آج بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، شیخ فانی جی، فقہ کی زبان میں ہم پڑھتے ہیں شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا آدمی جو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا، کھانے پینے کا اپنا کچھ برداشت نہیں کر سکتا، اس عمر کی حد تک پہنچ گیا، فرمایا اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھے، لیکن روزے کا کیا ادا کر دے، فدیہ ادا کر دے۔ اور فرمایا اس کے علاوہ کوئی مریض ہے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں جی، اور اگر دودھ پلانے والی عورت ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، حالت ایسی ہے بچہ کمزور ہے اور وہ روزہ رکھے تو بچے کی مطلب کہ صحت خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس میں بھی فقہا نے اجازت دی ہے، سو طاقت نہیں رکھتی تو روزہ نہ رکھے، اس کے لیے یہ ہوگا کہ پھر بعد میں روزے قضا کرے گی، روزے قضا کرے گی، کیونکہ بعد میں تو اللہ تعالیٰ بچے کو صحت دے دے گا، بڑا ہو جائے گا، تو سو وہ روزے کیا کر لے گی، قضا۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اگر کوئی مریض آدمی اور حالت مرض میں ہے، ایسی مرض میں ہے جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو سو اس نے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا۔ جب روزوں کا فدیہ ادا کیا تو کچھ وقت گزرا، کچھ عرصہ گزرا، 1 مہینے 2 5 7 مہینے، اللہ نے اسے صحت عطا کر دی، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو اب کیا ہوگا، جب صحت یابی آ گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گیا،
اب جناب وہ روزوں کی قضا کرے گا اور جو اس نے فدیہ دیا ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزہ جو آپ پر لازم ہے سو وہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، اس لیے کہ روزے کی جو حالت ہے وہ اس کے مختلف فوائد ہیں۔ انشاءاللہ اب اگلے یعنی جمعے سے امید ہے، بلکہ یقیناً انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا، یا جمعرات کو ہوگا یا جمعے کو ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 5 جمعے آ رہے ہیں، اللہ کی خاص رحمت، 5 جمعے ماہ رمضان میں آ رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے حوالے سے ہمارے مختلف ٹاپکس چلیں گے، روزے کی قبولیت کی شرائط، روزے کے آداب، پھر اس کے اندر جو ہے جتنے بڑے بڑے ماہ رمضان میں واقعات ہوئے، فتح مکہ ہوا وہ بھی چلے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سو وہ بھی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی شان اور عظمت وہ بھی آئے گی، شب قدر کی فضیلت بھی آئے گی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ، اعتکاف کے مسائل بھی یہ ہر اور جمعے پہ ترتیب سے چلیں گے۔ تو تمام حضرات ماہ رمضان کے جمعے میں خصوصاً ٹائم سے آئیے گا تاکہ کچھ حاصل کر کے لے جائیے گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا